اور وہ پنڈی کے سارے مولوی اور انگلینڈ کا وہ عبد القادر سمیت جتنے ہیں سارے، اب میرے امام کا یہ شعر پڑھو اور اس یقین کے ساتھ کہو کہ دیکھو میرے امام نے یہ شعر حضور کی نعت میں لکھا تھا، اللہ نے اس کو امام کی منقبت بنا دیا ہے۔ اب یہ بات یوں ہو گئی، اے امام احمد رضا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ کوکب صاحب ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن سرور چشتی جیسے لانچ کو سامنے بیٹھا کر کے بے عزت دو گے نا، جو میرے معاوضے کو منہ بھر بھر کے گالیاں دیتا ہے تو ہم بھی الیاس قادری کے ماننے والے ہیں۔ اگرچہ دلائل نہ بھی معلوم ہو، یہ بات سب کو معلوم ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جس کے ہاتھ میں اٹھنے میں کیا سمجھو، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، معاویہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی۔ کیسے کہہ رہے ہو؟ ہم نے کہا یہ امام کا فلسفہ، امام کی فکر ہے۔ میں مکمل کروں پھر کچھ باتیں عرض کروں گا، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب کسی بندے کو ڈرانا اور ہلانا ہو تو غلط سوچ لے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا تو ڈر جاتا ہے، لیکن ہم اس امام کے ماننے والے ہیں، شہید اہل سنت قبلہ بھائی سعید قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس امام کی فکر پہ چلتے رہے، اور امام سے ایسی محبت کی شہادت بھی امام کے مہینے میں آئی، امام سے 2 دن پہلے آئی کہ جب بھی امام کو یاد کرنے جاؤ سلیم قادری کو مت بھول جانا، شریف قادری کے مشن کو مت بھول جانا، امام اہل سنت کے فکر کو کیسے اسمان چلایا۔ بحمداللہ ہم امام کے ماننے والے، نہ کوئی دماغ میں خلل ہے نہ کوئی ذہن میں انتشار، ہم اس وقت سے ساتھ ہیں، یہ روشن چہرے بھی ہیں، لیکن جو اپنے دل کی بات ہے میں آپ سے ضرور کہوں گا۔ آج جب مجھے یہ سلیم بھائی کی کال آئی کہ آپ نے شہید اہل سنت امیر شہداء اہل سنت قبلہ سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس سے پاک میں تقریر کرنی ہے، یقین مانیے میں نے اپنے دوستوں سے بولا یہ میری زندگی کا خواب تھا، ہمیں سامنے سلیم بھائی ہو اور بندہ بیان کرے۔ ہم نے سلیم بھائی کا زمانہ نہیں پایا، ان معنوں میں کہ سلیم بھائی سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی، زندگی بھر اس کا افسوس رہے گا۔ ہم سلیم بھائی سے ملاقات نہیں کر سکے، سلیم بھائی کو فیس ٹو فیس دیکھ بھی نہیں سکے، وہ موقع تھا سلیم بھائی کام کرنے بھی آتے ہیں، عابد بھائی کو بول رہا تھا ہم رائٹ ہینڈ نہیں بھی لیفٹ ہینڈ تو ضرور بن جاتا سلیم بھائی، لیکن چلو کوئی بات نہیں، سلیم بھائی نے اپنا کام پورا کیا۔ جب یہ پیغام آیا نا کہ آپ نے تقریر کرنی ہے، میں نے کہا یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ سلیم بھائی کے سامنے بیان کریں، اور شہداء زندہ ہوتے ہیں، یہ بات جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ یہ آگے والے جاری رہے گا، پیچھے والے خاموش رہیں گے۔ دوبارہ لگاؤ بھائی، سارے ہاتھ اٹھاؤ، یہ ہاتھ نیچے مت رکھو۔ جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ آپ بتائیں اگر سلیم قادری کا مشن چھوڑ دیں تو ان کے خواب پورے نہیں ہو جائیں گے جنہوں نے سلیم بھائی کو شہید کیا تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ شہید میں ان کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، ابھی میرے سامنے وہ آیت کریمہ کھلی ہے، قرآن کریم اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، اس کا شان علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ والد گرامی کا وصال ہوگا، ایک لوگ سرکار نے دیکھا کہ جابر بڑے پریشان ہیں، کہا جابر کیوں پریشان ہو؟ عرض کی بابا بڑے یاد آتے، بابا بڑے یاد آتے، ان کے والد صاحب شہید ہو گئے، تمہیں قائد یاد آتے نہیں آتے؟ پوچھو نا جنہوں نے وقت گزارا ہے، موٹے موٹے آنسو روتے ہیں، تو سلیم بھائی جیسا کوئی دوسرا نہیں، لیکن ویسے اس قوم کی فطرت یہ ہے کہ جب تک زندہ ہوتا ہے قدر نہیں کرتے، چلے جانے کے بعد بڑا سمجھدار اور بہت سارا لنگر سب کچھ ہوگا، زندگی میں قدر نہیں ہوتی۔ آج ساتھ قادری صاحب کی عزت ہو رہی ہے، آج شاہ احمد بنانی کی عزت ہو رہی ہے، آج بھائی سلیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کی عزت ہو رہی ہے، شہداء میلاد مصطفیٰ کی عزت ہو رہی ہے، لیکن زندگی میں کہتے آ جاؤ جاگ جاؤ، ساتھ دے دو نکل جاؤ، کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ تو جناب جابر رضی اللہ عنہ بڑے فکر مند تھے، میرے محبوب ہمشہ جابر کیوں پریشان عرشی رسول اللہ بابا بڑے یاد آ رہا ہے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہ بتاؤ جو تمہیں خوش کر دے، عرشی رسول اللہ ضرور بتائیے۔ حضور نے فرمایا ہر بندے سے اللہ پردے میں کلام فرماتا ہے، لیکن چونکہ تمہارے بابا شہید ہوئے ہیں نا، رب نے ان سے ڈائریکٹ کلام فرمایا، رب نے انہیں اپنے جلوے دکھا کر کلام فرمایا ہے۔ پھر میرے رب نے پوچھا اے جابر کے والد بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟
تو کہا کہ انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے. کیوں؟ تاکہ میں دوبارہ شہید ہو سکوں. قائد تیرا نیک مشن جاری رہے. یہ ہے وہ مشن. کام وہ کیجئے جو شہادت کے راہیں استوار کرے. کام وہ کیجئے جس میں شہادت مانگنی نہ پڑے. شہادت خود متلاشی ہو. بندہ کہاں ہے طے کر دیا گیا ہے کہ نبی کے نام پر یہ مرے گا اور شہادت کرتا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. نہ مال غنیمت نہ کس بر کشائی کوئی عزت و وجاہت نہیں ہوتی. تو کہا رب سے اس کی پروردگار مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں دوبارہ جا کر کے لڑوں اور شہید ہو جاؤں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ فیصلہ تو ہو چکا کہ واپس نہیں بھیجا جائے گا. عرش کی پروردگار پھر ایسا کر. سنیے گا یہ ایک شہید سے گفتگو حضور نے بیان فرمائی. عرش کی پروردگار پھر ایسا کر کہ جو میرے پیچھے میرے ساتھی ہیں نا, میرے چاہنے والے بڑے پریشان ہیں, وہ ٹوٹ چکے ہیں, وہ بکھر چکے ہیں. تو یا اللہ ایسا کر کہ ان تک یہ خبر پہنچا کہ میں جو کام کر کے آیا ہوں نا تو نے بڑا نوازا. وہ پریشان نہ ہو کہ جو آگے دین مصطفیٰ پہ قربان ہو گیا وہ چلا گیا, اسے اتنی گولیاں لگی, اس کو اتنی تکلیفیں ہوئی. نہیں بھائی نہیں, ہمیں تھا شہید شہید قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد وہ خاص بھائی کا جملہ ہے جو غالباً یوم رضا کے موقع پر تھا کہ مجھے اعلیٰ حضرت اس سے 25 گولیاں لگے. پھر آگے بڑھے گا سرکار کے ناموں سے 63 گولیاں لگے. آسان بات ہے. جگر چاہیے تم نے بولنے, ہاں جگر چاہیے. جب رکھی جاتی ہے تو اچھے اچھوں کی لگ پتا جاتا ہے کہ کیا ہے. عباس بھائی کا یہ جملہ کچھ بتاتا تو ہے نا کہ سلیم قادری اس طرح سے شہید کر دیے گئے اور پیچھے آنے والوں کا رنگاری ویسے ہی ہے. یہ قرآن کا اعلان ہے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ ایمان والوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے وعدہ کیا سچا کر دیا. بولو سبحان اللہ. قرآن کی آیت دیکھو, ان شہداء کا کام دیکھو کہ اللہ کے بندوں میں کچھ مرد ایسے ہیں, من المؤمنین رجال, کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اسے سچا کر دیا, اور بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے ذمہ پورا کر دیا. اب ہماری بات, اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے راہ دے رہے. کچھ سمجھ آئی بات؟ بعض لوگ قربان ہو گئے اور بعض لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کب موقع ملے اور جان رسول اللہ کے دین پر قربان کر. اور یہی فلسفہ میرے امام کا, یہ فکر تو امام کی. میرے امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے کہا, جسے پوچھا حضور سر گردن ہر کسی کے پاس, انسان ہر کوئی بنا نہیں, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامون رہا. تو انسان کو ایمان والا وہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مامون رہا, اور سر ہے وہ سر جو تیرے قربان. جو حضور کے نام کو قربان ہو, سر کیسے جو حضور کی یاد سے سرشار رہا وہ دل کیسا ہے. تو بھائی بات یہ ہے اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہمیں یہ مزاج دیا کہ ہمیں اعلیٰ حضرت کا دامن بھی دیا, اور اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھام کر اعلیٰ حضرت کے مشن پر چلنے والے شہداء بھی آتے. بولو نا سبحان اللہ. تو مطلب نہ اس بات میں کوئی شک ہے کہ امام کی فکر غلط, ایسا ہو ہی نہیں سکتی. امام کی فکر غلط ہو ہی نہیں سکتی, اور نہ ہی اس بات میں کوئی تردد ہے کہ امام کی راہ میں چلنے والے اور امام کی راہ پہ اور فکر پر چلتے ہوئے قربان ہونے والے کسی آزمائش میں ہوں گے, بلکہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ. تو امام کی فکر پہ عمل کرنا انشاءاللہ. طارق بھائی بڑا جذبہ دیا کہ انشاءاللہ کام کرنا ہے, تو کام ایسے کرنا ہے کہ آواز بھی نہیں نکالنی ہے, کرنا ہے کام انشاءاللہ. بولو نا, جو انرجی بچا رہا ہے نا تو کسی کام نہیں آتی. کیا پتا آج رات بھی موت لکھی ہو, ہاں کیا پتا بھی چند گھنٹوں میں موت لکھی ہو, کس کو کیا پتا ہے کب مارا جائے, کس کو کیا پتا ہے کب موت آ جائے. تو کیا ہی پتا ہم نے جذبہ دکھایا ہو. بلکہ میں آپ حدیث سناؤں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, جو بندہ شہادت کی سچی تمنا رکھے اور وہ شہید نہ بھی ہو, اللہ اسے پھر بھی شہیدوں والا درجہ عطا فرما دے. تو قائد کا مشن جاری رہے گا نا انشاءاللہ.
اب آؤ بس آخری جملے اختتامی بات کرتے ہوتے جو ٹائم ہوتا ہے بھیا میں اس کو نمٹاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عاشق صادق امام احمد رضا خان دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ اس پرفتن دور میں جب بڑے بڑے برج الٹ گئے, بڑے بڑے پلر سامان نہیں سکے, آندھیاں چلی, کون حجت الاسلام, کون شیخ الاسلام, کون سجادہ نشین, کون گدی نشین, کون پیر زادہ, کوئی نہیں بچا. بڑے بڑوں کی چولیں ہل گئی, کانپ گئے اور یقیناً اپنی راہ سے بھٹک گئے. اگرچہ ہم دعا کرتے ہیں سلیم بھائی جو اس کے موقع پہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے دو, دوبارہ سے ہم دعا کرتے ہیں, لیکن بڑے ہل گئے. کمال یہ ہے کہ وہ حجت اسلام الٹ گیا لیکن ٹھیلا لگانے والا ایک غریب نہیں الٹا. ٹھیلا لگانے والا, ریڑی لگانے والا, چین بیچنے والا, کوئی روزانہ کمپنی میں نوکری کرنے والا, چھوٹا چھوٹا کام کرنے والا, ڈیلی پر 200-400 کمانے والا, وہ نہیں الٹا. وہ آج بھی اپنے عقیدے پر قائم ہے. وجہ کیا تھی؟ جس نے امام کو چھوڑا در بدر ہو گئے. جو تیرے در سے یار پڑھتے ہیں در بدر یوں ہی خار پڑھتے ہیں. اور امیر رسول کو جملہ میں اکثر عرض کرتا ہوں, پیر صاحب سے بستار بندی کیجئے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ بیٹا دیکھ جس دن اپنی عقل کے گھوڑے امام رسول کے آگے بڑھانے شروع کرتی ہے نا, سمجھ جاؤ تمہاری تباہی کا آغاز ہو گیا. اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں عزتیں ملے اور ایمان پر موت بھی ہو تو چاہیے یہ کہ جہاں امام نے کہہ دیا وہاں آنکھیں بھی بند, زبان بھی بند, بالکل ایسا ہو. تو امام کی فکر پہ چلیں گے انشاءاللہ. سارے نہیں چلیں گے, سارے چلیں گے. امام کی فکر کیا؟ دو مثالیں دے کے گفتگو ختم. امام کی فکر کیا؟ امام کی سب سے پہلی فکر ہے نظریاتی بننا, پلپلا بننا. یہ بھی صحیح, وہ بھی صحیح نہیں, یہ نہ ہو. امام کی فکر یہ ہے نظریاتی ٹن PDS بننا. اور وہ فکر کیا ہے کہ جب بھی بھائی ہے, رشتہ دار ہے, دوست, کچھ بھی نہیں ہے, کہ جو رسول اللہ کا نہیں وہ در محبوب سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا. یہ وہ در ہے کہ اس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا. تقاضا ہے نیازی یہ تیرے ایمان کامل کا, جنہیں نسبت نہیں ان سے ہمارا ہو نہیں سکتا. اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہمارا عقیدہ, یہ ہمارا نظریہ, یہ ہمارا فلسفہ ہے. اچھا امام نے نظریاتی کیسے بنایا؟ دیکھیے امام رسول کا ایک شعر ہے, آپ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے اونچا. اگلا مصرع آپ کو یاد ہو تو ذرا پڑھیے گا. اندھے ارے بولو ذرا اندھے یہ امام کی فکر. ہمارے یہاں کیا پڑھتے ہیں اندھے منکر دیکھ قدرت رسول اللہ. لیکن یہ فکر امام نہیں ہے. امام کے ناخواں چلے گئے. ہمارے یہاں ناخواں بھی نہیں کرتے ہیں. ماشاءاللہ میں نے ناصر کو دیکھا, موسیٰ بھائی کا بیٹا ہے, اس نے جب بھی پڑھا نا یوں ہی پڑھا اور نجدی پر زور دے کے پڑھا. کہ یہ امام کی فکر ہے. کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہوتا, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ منکر دور ہو, منکر دور کا نہیں, یہ فکر نہیں ہے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول. دشمن احمد کی شدت کی, ملحدوں کی کیا مرتب کی. ایک نے مجھ سے پوچھا بھائی یہ قادیانیوں کو کیسے پہچانے, ان کی ساری بوٹی چلی جا رہی ہے. میں نے کہا قادیانیوں کو پہچاننے ان سے بچنے کے لیے امام کا فلسفہ اپنانا پڑے گا. کیا کہا؟ جو بھی حضور کہیں سے دور رہنا پڑے گا. جب ہم یہ اصول سب کے لیے کر لیں گے نا تو انشاءاللہ وہ بڑے فتنوں سے بھی ہم محفوظ رہ جائیں گے. اور عارف بھائی نے وہ قبلہ بابا جی کی مثال دی تو میں آپ سے ضرور بابا جی کا خوبصورت جملہ ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ شعر پڑھتے ہیں نا, وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. یہ کلام کب لکھا تھا؟ امام احمد رضا جب حضور کی بارگاہ میں گئے. دوسری بات اور تڑپ تھی کہ آقا سر کی آنکھوں سے دیدار کرا دے. سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ. سر کی آنکھوں سے آقا دیدار کرا دیں. چنانچہ آپ بیٹھے اور کلام لکھا, لکھتے گئے دیدار. بولو نا, سنا نا علماء سے دیدار نہیں ہوا. پورا کلام مکمل ہونے کو ہے, مقطع میں آ گئے.
اور مقطع لکھا. مقطع کیا لکھا؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اچھا ہمارے نعت کیا پڑھتے ہیں؟ نعت تو مراد وہ تمام لوگ جو اس میں ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار کرتے، تجھ سے کتنے ہزار کرتے. ایک نے کہا یہ کتنے جو ہے نا، کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ در کا غلام. میں نے کہا پتہ نہیں کون سی لوگوں سے نکال لیا کتنے اور یہ وہ. بھائی بابا فرماتا ہے جو لفظ امام نے بولا نا وہی بولو، کیونکہ اسی لفظ کی تو بولی لگی بارگاہ مصطفیٰ. بولو نا سبحان اللہ. اسی لفظ کی بارگاہ مصطفیٰ میں بولی لگی ہے. وہ کیا ہے؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار. یہ وہ لفظ ہے جس کی بولی جو امام نے کہہ دیا وہ کہہ دیا بس. وہ حرف آخر کریں گے انشاءاللہ امام کے فلسفے پر انشاءاللہ. بولو نا سارے. اچھا امام کا ایک فلسفہ اور ہے. امام نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے. ارے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، قلعے گرانے بھائی. ہاں آپ نے ہاتھ گرا دیا، قلعے گرانے. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. میں اکثر لوگوں سے سوال کرتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں حشر تک کیسے ہم میلاد منائیں گے؟ کہتے ہیں ورثے میں چھوڑ جاؤں گا میلاد کی لگن. 2006 میں دھماکے کے بعد الحمدللہ بلال بھائی موجود ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. عباس بھائی کے ساتھ 2006 میں دھماکہ کرنے والے نے کبھی سوچا تھا کہ 6 کے بعد جب 22 آئے گا تو میلاد کتنی اوپر چلا جائے گا؟ سوچا بھی نہیں تھا. لیکن میرے امام نے سوچا ہوا تھا، اپنے لوگوں کو یہ فکر دے دی تھی حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. کیسے؟ ورثے میں چھوڑ جاؤں گا میلاد کی لگن، میرے بھی بچے جشن ولادت منائیں گے. سرکار کی آمد، گھر بج گنا دلدار کی آمد، مجھار کی آمد، شہ ابرار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، رہبر کی آمد، طاہر کی آمد، طیب کی آمد، ہادی کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، آقا کی آمد، دلبر کی آمد، آقا تار کی آمد. منائیں گے انشاءاللہ میلاد، اور ایسے منائیں گے کہ پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین فکر رضا پر چلتے ہوئے ہمیں بھی قبلہ امیر شہداء بھائی سلیم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا جذبہ دے، غیرت و حمیت دے، اور اللہ پاک انہی کی طرح ان گراہ پر چلتے ہوئے شہادت کی موت میرا مقدر کرے، جو آمین کے لفظ کا مقدر فرمائے. آمین بجاہ اللہ آمین.